بالی ووڈ میں آپ نے تو کام بھی کیا، وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور ایک دن بعد جو ہے بلکہ یہ شو آن ایئر ہونے تک ان کا بھی یوم آزادی ہے، مودی کو لعنت بھیجیں، انڈین عوام کو تو آپ وش کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم تو مذہب فروش چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، جو لوگوں کے ایشوز کی بات کرنے کے بجائے ان کے جو پہلے سے وہ مذہب جن کے اس کے اوپر کاربند ہیں اسی کے اوپر لوگوں کو ہر وقت بات کرتا رہے اور بلکہ الٹیاں لڑائیاں ڈالے، جیسے وہ ریحان طارق نے فضول میں ایک بات کر دی۔ میں نے سب سے پہلے ریحان طارق کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ اس کو معاف کرنا چاہیے، اس نے معافی مانگنی، ختم کرو معاملہ۔ لیکن یہ جو حرکت ہے کہ آپ فضول میں مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک فرقہ ہے دوسرا، بھائی لڑائی ہوگی نا آخر کار۔ تو اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں سیاست میں مذہب فروشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مودی جو ہے وہ نہایت ہی ایک میرے خیال میں اس وقت کا ایک بہت ہی فضول قسم کا کریکٹر ہے۔ لیکن انڈیا کی جو ورکنگ کلاس ہے، انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے، انڈیا کے اندر جو محنت کش ہیں، ہمارے لیے اس باؤنڈری، اس بارڈر کے باہر جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سارے بھائی ہیں، ہمارے ساری بہنیں ہیں۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کارل مارکس کہتا تھا، اور یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، پوری دنیا کے محنت کشوں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ یہ دنیا جو ہے اس کے بارڈرز ختم ہو، آپ جہاں مرضی جا سکیں، ویزے ختم ہو جائیں۔ یہ پوری دنیا خدا کی آپ کے لیے ہے، آپ جہاں مرضی جائیں۔ یہ کیا نیشن اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں، اور یہ صرف اس لیے بنی ہوئی کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے۔ سرمایہ داری نظام کے اندر نیشن اسٹیٹ کا ہونا وہ ایک لازمی عنصر ہوتا ہے اس کا، تو وہ اس کے علاوہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ویلکمنگ تھا بالی اچھا ووڈ سوری، آپ کے لیے؟ آپ ادھر ویلکمنگ تھا یا بہت ویلکمنگ تھا، بہت ویلکم۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ماہرہ خان جو ہے، یہ جو کیا نام ہے، فواد خان ہے، پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے دو ایکٹر یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شان ہمارا یہاں کا پروڈکٹ ہے، نعمان اجاز ہمارا یہاں کا پروڈکٹ ہے۔ نعمان کے ساتھ تو بلکہ نعمان نے تو ہماری ایک فلم بھی کی تھی، انڈین پاکستان انڈیا کی پروڈکشن تھی، آپ کو پتہ ہی، آپ بڑے بلکہ اس میں انوالو بھی رہے ہیں، اس کی مارکیٹنگ ہم نے جو کی تھی اس کے اندر ہم آپ سے مشورے لیتے تھے بڑے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ بڑا کام کیا، جیسے ماہرہ خان نے شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا، فواد خان نے بڑی بڑی ایکٹریسز کے ساتھ وہاں کام کیا، کچھ حد تک علی ظفر نے بھی کیا۔ مجھے بتائیں یہ بڑے کیسے ہوئے؟ یہ صرف اس لیے بڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے اتنے بڑے نام ہیں۔ اور اگر وہ انڈیا نہ جاتے، راحت فتح علی خان جو ہیں، عاطف اسلم جو ہیں، یہ سارے انڈیا کی بدولت بڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نا ایک خاص آپ کے اوپر ایک حد لگ جاتی ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل ایک زمانے میں ایڈورٹائزنگ کا جو ٹوٹل ویلیو تھی نا، ٹیلی ویژن کے سارے چینل سمیت، وہ 500 کروڑ تھی۔ اور یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا کیا وہ سال تھا، اور اس وقت انڈیا کی 26,000 کروڑ تھی، انڈیا کے چینلز کی ورتھ تھی 26,000 کروڑ۔ اور یہ راشد خواجہ صاحب کا فگر ہے، ان سے آپ پوچھ بھی لیجئے گا، انہوں نے پوری ریسرچ وہ کی تھی، اور پاکستان کا 500 کروڑ تھی۔ تو دیکھیں انڈیا کی جو پبلسٹی ہے نا، انڈیا کی جو پروموشن ہے، انڈیا کی جو ایڈورٹائزنگ ہے، وہ پوری دنیا میں اس حد تک ہے بڑی کہ پاکستان اس کے سامنے اتنی سی بھی اوقات نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں نا۔ اب یہ تو مودی وغیرہ کی ہیٹریڈ ہے، وہ تو اب مسلمانوں کے خلاف بھی جو اس نے حرکتیں کی ہیں گجرات میں، اور پھر یہاں پہ انڈیا میں جب سے آیا ہندوتوا لگا ہوا ہے، مذہب فروشی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور خراب ہوئے ہیں۔ مجھے عمران خان کا ایک جیسچر جو کہ تھا پھر وہی دھوکے بازی والا، پہلے یہ مودی کے خلاف باتیں کرتا تھا، جب پرائم منسٹر بن گیا تو اس کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کی طرف۔ تو ایسی حرکتیں نہ کریں، آپ ایڈونچرزم کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ پیار محبت کی بات رکھیں اور ریاست سے رکھیں، ہم لوگوں کے نام کیوں لیتے ہیں کہ مودی ہے مودی؟ ہم اگر فرض کریں آ جائیں اور مودی وہاں ہو تو ہم مودی سے پرائم منسٹر کے طور پہ بات کریں گے نا۔ اب مودی کو میں اس وقت کہنا شروع کر دوں یہ کرو وہ کرو، یہ الیکشن نہ جیتے، یہاں تک کہا تھا، ایک دفعہ کہا کہ الیکشن جیتے، اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ گجرات کا قاتل ہے، جو بھی کہا۔ کہنا میں آپ کو یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک کام اس نے اچھا کرنے کی کوشش کی عمران خان نے، اس نے ہاتھ بڑھایا دوستی کا، مودی نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر عمران خان جیسا آدمی جو اتنا موقع پرست آدمی ہے، کچھ بھی کہہ لیتا ہے کسی بھی ٹائم پہ، وہ بھی یہ کرنا چاہتا تھا، اور ظاہری بات ہے پرویز مشرف نے بڑھایا تھا نا، ملایا تھا، بالکل ملایا تھا واجپئی کے ساتھ۔ اور اس پہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے مہیش بھٹ صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ یار جواد، یہ جو پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہے نا،
یہ انڈیا بڑا بھائی ہے، پاکستان چھوٹا بھائی ہے. تو اچھا ہمارا انٹرویو ہو رہا تھا، انگریزی میں کوئی انٹرویو تھا، میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا مہیش صاحب یہ پاکستان چھوٹا بھائی نہیں ہے، آپ سائز کے حساب سے اگر کہہ رہے ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے لفظ استعمال کریں، لیکن ایموشنل کوشنٹ ہمارا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم انڈیا کے بڑے بھائی ہیں اس میں. میں کیا کہتا ہوں بھیا آپ اس طرح کی بات اب کریں گے، لیکن وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے لیکن مجھے کہا کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، جو مشرف آئے ہیں اور پریز مشرف، وہ بڑے فین تھے پریز مشرف کے، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، سارا کچھ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نا پریز مشرف صاحب کو میرا ایک لیٹر دیں، تو کیونکہ آپ کو وہاں سے تمغہ ملا ہوا ہے، وہ آپ کو بڑا وہ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ ذرا وہ کر دیں. تمغہ امتیاز ملا تھا مجھے اس زمانے میں، 17,000 بھی ملا تھا، 2 تمغے مل چکے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کا لیٹر واقعی لا کے نا، تو میں نے پریز مشرف صاحب کا جو وہ تھا نا، وہ صاحب کیا نام تھا ان کا، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی جنرل تھے، ان کو میں نے دے دیا. میں خود نہیں گیا ان کے پاس، میں نے کہا یہ پہنچا دیجیے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، انڈیا نے غلط کیا ہے کہ ہم نے یہ بڑا ہوا ہاتھ جو ہے یہ تھاما نہیں ہے. ہاں یہ مہیش صاحب نے کہا تھا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان نے بہت دفعہ یہ کوشش جو اس کی ہے. خط کی تحریر میں بھی تھا. اس میں میرا خیال تھا کہ انہوں نے، میں نے یار بالکل نہیں پڑھی. نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی، لیکن میں بھی آپ سے ڈسکس ہوا. میرا خیال ہے وہ 2 کام کرنا چاہ رہے تھے. ایک وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو امن کی کوششیں ہیں، اس زمانے میں امن کی آشا بھی چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ کدھر ہے امن کی آشا آج کل؟ پتہ نہیں اڑ گئی ہے لگتا ہے. میں بڑا مس کر رہا ہوں امن کی آشا کو. وہ تو 14 اگست کی رات 12 بجے 2 دفعہ میں گیا واگا بارڈر، اور 15 شروع جب ہو جاتی تھی، ڈیٹ بدلتی تھی، تو وہ بارڈر پہ آتے تھے میش بٹ ادھر سے جی پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ہاں جی بالکل، اور ان کے جرنلسٹ، اور ادھر سے سیفما، یہ لوگ موم بتیاں، امن کی آشا. لیکن وہ آشا غائب ہو گئی ہماری. اس کے بعد مہیش صاحب کو پیسہ بہت زیادہ آ گیا اس زمانے میں نا. میں آپ کو بتانے لگا تھا 2 چیزیں تھیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ امن کی بات جو ہے ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہونا چاہیے، اور وہ امن کے خواہاں بھی ہیں، کوئی شک نہیں. وہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں پاکستان، اور آگے یہاں پہ ملتے بھی ہیں لوگوں سے، پیار آپ سے بھی ان کی دوستیاں ملاقات ہے. ہیں. بالکل. تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ سنیما ہمارا لگے پاکستان کے اندر. پاکستان میں بین ہوا تھا اس زمانے میں، نہیں لگ رہی تھی انڈین فلم. تو انڈین فلم لگتی بھی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے لگتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن کا ایجاد ملنی چاہیے. تو اس بات پہ بھی انہوں نے کوئی اس پہ لکھا ہوا تھا. جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فلم ہے، وہ جو فلم بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی فلم میں پاکستانی سنگر گانے گاتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے لیا تھا راحت فتح علی خان کو، دوسرے نمبر پہ انہوں نے عاطف اسلم کو لیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے لیا جب بن تیرے کیا جینا میں نے گایا. میرے ساتھ تو خیر ان کی انٹلیکچوئل سی دوستی ہو گئی نا، باقی تو آرٹسٹ کے طور پہ وہ تھے. لیکن یہ سارا وہ جو کرتے تھے نا، ان کے پاس ایک ماڈل تھا جو موہت سوری نے مجھے کہا بھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا ماڈل ہی یہی ہے کہ ہم چھوٹی فلم بناتے ہیں، میوزک ہمارا ڈائیورسیفائڈ ہوتا ہے، اس میں میوزک پاکستانی بھی آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ ہماری فلمیں لگیں تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ فوٹے ہو، ہمارا یہ نیش ہو. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مہیش صاحب کی فلمیں لگیں، اور کم از کم ان کا جو ایک ان کا نام تھا وشیش فلمز، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بینر یہاں پہ آئے پاکستان کے اندر.